ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير البراء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کسی کی زبان کو بوش نہ رہے بلند آواز سے دعا پڑھیں. السلام علیکم یا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے انتہا درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس وقت لا شریک کا بہت زیادہ شکر ہے جس کے قبضۂ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کر لیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت پیدا فرمایا. وزیران گرامی میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کے بعد میرے برادر محترم اور میرے ہم نام ہم کلاس فیلو ہم نے کئی عرصہ ساتھ گزارا. میرے برادر محترم جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد کاشف قیوم نوری صاحب اور جملہ انتظامیہ اور جملہ نمازیوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کی بیماریوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. تو عزیزان گرامی، جس طرح کے آپ حضرات کو علم ہے یہ پورا مہینہ شہنشاہ صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضیلت میں، آپ کی شان میں آپ کے فضائل بیان کیے گئے. جس طرح کہ مجھے علامہ صاحب نے ابھی بتایا کہ پچھلے پیر کو بھی حضرت شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محفل کی گئی اور آج بھی انہی کے اثار ثواب کے لیے ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تو اثار ثواب کی محتاجی بھی نہیں ہے کہ جن کی رتبت، جن کا مقام اور جن کی شان یہ ہے کہ زندہ بھی تھے تو میرے محبوب کے ساتھ تھے، تو آج اگر قبر میں بھی ہے تو میرے محبوب کے ساتھ ہیں. ان کو تو اثار ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس شخصیت کے صدقے، اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے حال تک بہتر فرمائے. اللہ ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی اس بات پہ وضاحت کرتا چلوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام جو ہے عبداللہ ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے.
صدیق، عتیق اور میلاد، محسن، رسول آپ کے القابات ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں پہلے پھل کو، پہلا پھل، اور حضرت ابو بکر صدیق اسلام کا سب سے پہلا پھل ہے۔ میرے محبوب نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے لبیک کہا، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق وہ صدیق ہے، باقی جو صحابہ تھے انہوں نے کچھ دیکھ کر اسلام کو قبول کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بن دیکھے بن سوچے میرے محبوب کی ذات پر اسلام کو قبول کر لیا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا کے اسلام کے پہلے خطیب ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں تک کہ پوری زندگی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ وہ اگرچہ مکہ کی گلیاں ہوں، وہ اگرچہ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو یا پھر غزوہ حنین ہو، جو جہاں پہ بھی ہو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہماری حاضری کی ایک مختصر سی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لگ جائے، دعائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آج موضوع یہ ہے کہ علم کے فضائل اور علماء کے فضائل، عالم کی شان کیا ہے اور علماء کی فضیلت کیا ہے، طالب علم کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ اگر میں آپ لوگوں میں سے ایک یہ پوچھوں کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو؟ کوئی بھی شخص یہ جواب نہیں دے گا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں ہی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن میرے رب کریم کا فرمان کیا ہے کہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں پہ بندوں کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا بلکہ علماء کا لفظ لا کر تخصیص فرما دی، تحقیق فرما دی کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے عام بندہ جو ہوتا ہے، عام بندہ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کے آخری دم تک وہ اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے۔ لیکن عالم ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم کا ایک پھل عطا فرمایا، وہ جب سے مدرسے میں گیا اس وقت سے لے کے کتاب تک، مدرس تک، ہر کام تک وہ اس نے پڑھا کیا کہ جہنم ایسی ہوتی ہے، جنت ایسی ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ایسا ہوتا ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ رب العزت کا عذاب ایسا ہوتا ہے۔ ان صورتوں میں اللہ کا عذاب بندوں پر نازل ہو سکتا ہے جب وہ کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے، سب سے پہلے ان کو جہنم نظر آتی ہے کہ جہنم کی سختی، جہنم کی تپش، جہنم کے اندر جو طبقات ہیں وہ کتنے سخت ہیں کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم کی دیوار میں سے اگر ایک سوئی کے نکے کے برابر بھی سوراخ کر دیا جائے تو اللہ رب العزت اس جہنم کے تپش کی وجہ سے زمین جو ہے وہ سڑ کر راکھ کر دے گا، یہاں تک کہ جہنم کی ایک کنڈی کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ علماء ہی اس بات کو جانتے اور پہچانتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے، بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ لیکن ڈر تو ہم سب کو ہے کہ ایک نہ ایک دن تو ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بچہ، ایک بندہ اپنے گھر سے حصول علم کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی فرشتوں کے پروں کو بچھا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرا وہ
کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ عالم کی پیروی کرو، علماء کی پیروی کرو، علماء کا جو کہیں ان کی بات مانو، جو حق ہے، جو سچ ہے، جو جائز ہے، وہ ان کی بات کو مانا جائے۔ اور کیوں مانا جائے؟ اس لیے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا کی بھی چراغ ہیں اور آخرت کے بھی چراغ ہیں، وہ دنیا کی بھی چراغ ہیں اور آخرت کے بھی چراغ ہیں۔ اگر عالم سے خطا ہو جائے، میرے محبوب کا فرمان ہے عالم
میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت کے دن اللہ رب العزت شہیدوں کا خون اور عالم کی قلم کی سیاہی ان دونوں کو ترازو پر رکھے گا۔ اور شہید کا مقام پتہ کتنا کیا ہے؟ ایک شہید کا مقام یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والا خون کا پہلا قطرہ زمین پر لگنے سے پہلے وہ رب کا دیدار بھی کر لیتا ہے، جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ جو ہے شہید کا مقام۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سند کے ساتھ آپ نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی قلم کی سیاہی ایک ترازو پر رکھی جائے گی اور شہیدوں کا خون جو ہے وہ ایک ترازو پر رکھا جائے گا، اور عالم کی سیاہی جو ہے وہ ان شہیدوں کے خون پر بھاری پڑ جائے گا، جس کے ساتھ وہ شریعت کے مسائل رکھتے ہوں گے، جن کے ساتھ وہ جائز اور جن کے ساتھ حق اور سچ کے فیصلے کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی یہ بات عام ہو گئی ہے، ہر مساجد کے اندر۔ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ میری بات بری لگے، لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی 12 سال ہو گئے ہیں مساجد کے اندر امامت و خطابت کرتے ہوئے، تو اس چیز کو اتنا تو جان چکا ہوں کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والا میرا نمازی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور میرے بارے میں کیا تعلق رکھتا ہے۔ جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی نماز کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جن کو ہم نے امام چنا ہے اس امام کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخشش فرمائے، کیونکہ یہ میں اور تو نہیں چنتا اس بات کو، کیونکہ اللہ نے اس بندے کو چنا ہے۔ ہم چار بھائی ہیں، ہم چار بھائی، بلکہ پوری فیملی کے اندر کوئی ایک عالم نہیں ہے، الحمدللہ میں عالم ہوں، میں اکیلا عالم ہوں، پورے لوگوں دوسرے لوگوں میں سے کوئی دوسرا عالم کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، کیونکہ میرے محبوب کا فرمان ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، ہم جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے پیچھے ہم واعظ و نصیحت سنتے ہیں، جن کے کہنے پر ہم حق اور سچ کو جانتے ہیں، باطل اور جھوٹ کو جانتے ہیں، تو عزیزان گرامی ہمیں ان کے بارے میں برائی نہیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارا معاشرہ یہاں تک ہے کہ ہم بلکہ یہاں تک کہ جو نبی ہم مسجد کے امام کو، جہاں تو امام کو کیا بات ہے، ہم اس کو محلے کا ایک عام انسان بھی نہیں سمجھتے ہیں، ہم ایک امام کو عام انسان نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر نکاح پڑھانا ہو نا مولوی صاحب سے تو 1 گھنٹہ پہلے بتائیں کہ قاری صاحب نکاح پڑھانا جلدی ہو، وہ قاری صاحب کا اگر جس طرح مرضی ہو نا بھی، جس حالت میں بھی ہو، جدھر بھی ہو، انہوں نے بائک دوڑانی ہے، گاڑی دورانی ہے، چلو جی نکاح پڑھانا ہے، نہیں تو پھر میرا نمازی بنا دو، نماز جنازہ آگے قاری صاحب بہت کی ہوئی جنازہ پڑھانا ہے، ختم ہے۔ کسی کی شادی کو بلانا ہے تو 2 گھنٹے پہلے امام صاحب کو بلانا ہے۔ عزیزان گرامی یہ بات نہیں ہے، ہمارا وہ ایک زندگی کا حصہ ہے، ہمارے پاس رہنے والا ایک شخص وہ اس طرح ہے جس طرح ہم مہمانوں کی طرح رہتے ہیں، ہمارے ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی گزارا نہیں ہے، آخرت میں بھی گزارا نہیں ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے جس کے سبب اللہ رب العزت خوش بھی ہو جائے، میرا محبوب بھی خوش ہو جائے۔ تو طالب علم کی فضیلت اور مقام یہ ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ علم کو کتنا حاصل کرنا چاہیے، کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا۔ یہاں پہ ایک بات اور عرض کرتا چلو، شاید ہو سکتا ہے ذہن میں ہمارے میں ایک جملہ بیٹھ جائے کہ جو ہم درس سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ مولوی صاحب تو بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں تو ہم ان کے پاس بیٹھ کر درس نہیں سننا چاہتے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا ایک دوست تھا، اس کا والد صدر کا مسجد تھا، 5 وقت کا نمازی تہجد تھا، یہاں تک کہ مسجد کی صفائی ستھرائی میں بھی خیال کرتا۔ ان کے بیٹے 3-4 بیٹے میں نے کہا جا نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کل کو اگر تمہارے باپ کی ڈیتھ ہوگی نا تو باپ کی جگہ پہ آپ لوگوں نے آنا ہے، آپ لوگوں نے مسجد میں سنبھالنا ہے۔ آگے سے اس نے مجھے جواب سے بڑا کمال کے دیا، میں نے ایک بات کہی ان کو، میں نے کہا یاد رکھنا تمہارے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوگا تمہیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آئے گا، اور حقیقت بھی بات یہ ہے ہمارے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، ہم یہاں تک کہ باپ کا
نبی تو نہیں ہے وہ، تو خطا انسان سے ہوتی ہے، اگر انسان سے خطا ہو بھی جائے درگزر کرنا بہتر ہے، بجائے اس سے کہ امام صاحب باہر نکلے بعد پروٹوکول شروع کر دیں، بس ادھر کا ادھر چھین لو ادھر کا ادھر کر لو، یہ اس وقت نہیں ہوگا جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اب بھی ناراض ہوتا ہے، میرا محبوب بھی ناراض ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب کے مہمان ہیں، میرے محبوب کے یہ مہمان